السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دوستوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین، جو ہمارے چچا اور دادا، جو ہمارے بھائی ادھر ادھر اٹکے اور بھٹکے ہوئے ہیں، برائے مہربانی آپ تشریف لے آئیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے دروازے پر اتنی خوبصورت یہ مجلس، جہاں فرشتے آ کر سارے بیٹھنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں بند ہیں، تو آپ فرشتوں کے پر سے باہر ہیں. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان کرے تو آپ مجلس میں حاضر ہو جائیے. آئیے، بلا جھجک آئیے. گھروں میں بند رہیے گا، کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ جو ہے کیا برتاؤ ہوگا وہ اسی دن پتہ چلے گا. آج نہیں پتہ چل رہا. آج تو اللہ دے رہا ہے، بندہ کھا رہا ہے. بڑے بڑے مکان دے دیے اللہ نے، اور بڑے مکان میں جو ہے انسان بڑے آرام و سکون سے رہ رہا ہے. اور جہاں جانا ہے وہ مکان کتنا چھوٹا ہے ہر آدمی دیکھ رہا ہے. یہیں سے اس کو جا کر دیکھنے کی قبرستان میں ضرورت نہیں ہے، یہیں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہے. اور آج اس لمبائی، اس چوڑائی کو دوری میں بدلنے کے لیے، لمبائی میں بدلنے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال آپ جانیے، آپ کا کام جانیے. ہر دھرمی کسی بھی کام میں جو ہے اچھا نہیں لگتا. اور سسوا کی یہ تاریخ میں ہے، جہاں بھی وعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے وہاں سے سارے کے سارے اچھے نمازی لوگ بھی جو ہے بھاگے رہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. تو بہرحال آپ ایک بات جو ہے جان لیجیے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. ارے ہم ختم ہو گئے، دنیا ہمارے لیے ختم ہو گئی. ہم ختم ہو گئے، ہمارے لیے قیامت شروع ہو گئی. یہ نہیں ہے، جو قیامت برپا ہوگا وہ تو الگ بات ہے. ہم مر گئے، ہمارے لیے قیامت شروع ہو گئی. اچھا دنیا سے کر کے گئے تو وہاں اس اندھیری کوٹھری میں بھی الحمدللہ روشنی ملے گی.
اور وہ اندھیری کوٹری جو 3 فٹ اور 5-6 فٹ کی ہوتی ہے 70 گز جو ہے لمبائی چوڑائی میں بدل جائے گی وہ کوٹری۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یہاں بھی آرام سے رہیں وہاں بھی آرام سے رہیں تو یہی محنت کرنی پڑے گی، ہے نا؟ یہی محنت کرنی پڑے گی کس چیز پر؟ مٹی پر، مکان پر، دکان پر، کاروبار پر، ارے سب پر محنت کرو بھائی، مگر جو وہاں کام آنے والا ہے اس پر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ وہاں جو کام آئے گا وہ کون سا کام آئے گا وہاں؟ ارے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی بات پر آپ چلیں گے تو وہاں کام آ جائے گا، وہاں کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور نہیں تو آخرت میں جو پریشانی آنے والی ہے اور اس سے پہلے جو قبر میں پریشانی آنے والی ہے، تو قبر والی بات نہیں بتانے جا رہے ہیں، آپ کو آخرت کی بات بتانے جا رہے ہیں، جس آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وہاں کے سوال کو آؤٹ کر دیا ہے نا؟ وہاں کے سوال کو اللہ نے تیاری کرنے کے لیے آؤٹ کیا ہے کہ یہ مرد اور یہ عورتیں جتنے جو ہے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب تیاری کر کے دنیا سے یہاں آئیں، اور جو دنیا سے تیاری کر کے جائے گا الحمدللہ وہ قبر میں بھی کامیاب اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب رہے گا۔ تو آپ کا سوال کیا ہے؟ قیامت کے دن کتنے سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ یہ سب لوگ مسلمان ہیں نا؟ ہاں مسلمان ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سامنے ہیں اور اپنا گھر بندوق بھی لیے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے نا؟ تو قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا وہ سوال کو اللہ نے آؤٹ کیا ہے، کس کو معلوم ہے؟ یہ پہلی صف والے کو بتاؤ بھائی، کس کو معلوم ہے کتنے سوال پوچھے جائیں گے قیامت کے دن مسلمانوں سے؟ تو پہلی صف میں بیٹھنے والے کس کو معلوم ہے؟ جب وہاں پہلی صف یہاں ہے آگے والا بتا نہیں معلوم ہے تو ہم بتاتے ہیں آپ سے، ہم سے دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مفتی ہو یا قاری ہو، کوئی بھی ہو، سب سے 5 سوال۔ کتنے؟ یاد کرو بھائی، کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 5 سوال۔ اس لیے دوسرا بات نہیں نکلتی خالی آگے بڑھنے کے لیے تو ابھی جو ہنگامہ شروع ہو جائے نہیں، ہم کو تو ہم کو ابھی آواز نہیں نکل رہی، کان میں بیٹھا کے بات رکھنا ہے اور دل میں جگہ دینا ہے کہ کتنے سوال پوچھے جائیں گے، یہاں یاد رہے گا تب نہ قیامت کے دن کہوں گے تو نہیں بتانے والے نے بتایا تھا مگر ہم ہی نہیں مانا، ہم ہی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے کیا پوچھا جائے؟ اسی ایک ہی جو ہے حدیث کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ ہے نا میرا کام ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند اللہ حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ یہ ترمذی شریف ہے۔ میرے بزرگوں، سسوا کے نوجوانوں، یہ بھائی سامنے آؤ، دکان چھوڑ کے اس کو فائدہ اٹھا لو۔ آئیے میرے بھائی، گھر والے بھی گھر سے باہر نکلے، شرمانے اور لجانے کی کوئی بات نہیں، بہت فائدے کی بات اور کامیاب بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ آخرت کا مسئلہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا غمگین اور کتنا پریشان کن ہوگا۔
کہ ایک ایک آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ نبی نے فرمایا کسی بات یہ چل رہی تھی کہ اعمال کے مطابق کل قیامت کے میدان میں آدمی اپنے پسینے میں سرابور ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ جو ہے ٹکنے کے برابر ہوگا، کسی کا یہ گھٹنے چھونا کے برابر ہوگا، کسی کا کمر کے برابر ہوگا، کسی کا چھاتی کے برابر ہوگا، کسی کا یہ جیسے گھوڑے کو لگام لگایا جاتا ہے اسی طرح سے اس کا پسینہ اس کو لگام لگایا ہوا ہوگا۔ ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دن کیسا ہو۔ آج کی گرمی کا کتنا احساس ہے نا بھائی؟ اور سب سے زیادہ احساس کس کو گرمی کی ہوتی ہے؟ جب آدمی مسجد میں پہنچتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے نمازی کو گرمی لگتی ہے، سب سے زیادہ، اور باہر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کرکٹ کے میدان میں تو وہاں تو اور گرمی نہیں لگتی ہے۔ نماز چھوڑ کے اور کرکٹ کے شوقین لوگ کرکٹ دیکھتے ہوئے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ جو چاہیں وہ کریں، آپ کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، مگر ایک دن یہ آزادی ختم ہوگی، ختم ہو جائے گی نا بھائی، آزادی ختم ہو جائے گی اور جیل خانے میں بند کر دیے جائیں گے۔ جیل خانہ سے کم ہے وہ قبر، جیل خانے سے تو نکلنے کا موقع ہے، مدت ختم ہوگی نکل جائیں گے، مگر اس جیل خانے سے نہیں نکل سکیں۔ وہ دوائی مٹی کا وہ اوپر سے جو ہے پٹرا یا اوپر سے جو ہے بانس طرح طرح کا جو پٹائی رکھ کر جو ہے بالکل بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی میں سڑتے رہو گلتے رہو۔ اگر اعمال صحیح ہے تو سڑنے اور گلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے روح کو آرام ملے گی، تازگی کی۔ تو قیامت کے دن کتنے سوال کیے جائیں گے؟ حدث و ناقص سے 5 سوال کیے جائیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی 5 سوال۔ اب اس 5 سوال میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عمر کو کہاں جو ہے گنوایا، پورے عمر کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ آدم علیہ السلام کو آپ لوگ جانتے ہیں، آدم کون ہے؟ آدم ہم لوگوں کے باپ ہے نا، اور حوا ہم لوگوں کی ماں ہے۔ ایک ہی ماں اور باپ سے یہ ساری دنیا کا انسان آباد ہے، ساری دنیا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند اللہ۔ وہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب تک تم 5 باتوں کا سوال، 5 باتوں کے سوال کا جواب نہ دے دو، اس وقت تک جو ہے تمہارا قدم ہل ڈول نہیں سکتا۔ ذرہ برابر کوئی بال کے برابر نہیں چاہے کہ جو ہے ہم دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے جائیں۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند اللہ۔ کہاں سے؟ اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک کھڑا ہے، جب تک کہ 5 باتوں کا سوال کا جواب نہ دے دے اس وقت اس کو فرصت نہیں ملی۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ عمر کو کہاں گنوایا؟ پورے عمر کے بارے میں، جو 60 70 80 ہے نا، 100 برس کی زندگی کوئی جیتا ہے نہیں، تو اکثر لوگ 70 80 90 کے درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس عمر کے بارے میں پوچھا جائے، یہ عمر تم نے کہاں جو ہے گنوا دیا، کہاں برباد کیا؟ کرکٹ جو کھیلا جا رہا تھا اسی میں تھا، سب یاد دلایا جائے گا۔ کرکٹ کے پہلوانوں، کرکٹ کے شوقین، تمہارے سارے لایانی باتوں کو یاد دلایا جائے گا۔
کہ عمر کو کہاں گنوا دیا، عن عمرہ فیما افناہ کہاں برباد کر دیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ اور جوانی کو تو نے کہاں تباہ کر دیا۔ دوسرا سوال کون ہوگا؟ جوانی کے بارے میں، کہ جوانی کو تو نے جو ہے کہاں برباد کیا، کہاں کھپایا، کس کام میں کھپا دیا۔ دنیا کے حص میں، دنیا حاصل کرنے میں جوانی کو برباد کیا، یا اللہ کی عبادت میں جوانی کو لگایا، کہاں لگایا؟ پوچھے گا اللہ، یہ دوسرا سوال ہے نا۔ اس لیے جہاں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ نوجوانوں کی عبادت پسند ہے، اس لیے اللہ نے نوجوانوں کو نوجوانی کی عبادت مانگی ہے۔ نوجوانوں تم کہاں بھٹک رہے ہو، کس کام میں لگے ہوئے ہو، کس کاروبار میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ ارے سب کرو، کاروبار کرو، کرکٹ کھیلو، گیم کھیلو، جو جی نہ آئے وہ کھولو، مگر اللہ کو عبادت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت سے محمد لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه۔ آج نوجوان قرآن لکھا طبقہ اذان ہوتی رہتی ہے، بیٹھا ہوا اپنے دروازے پر گپ مار رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا دیکھیے بھائی، گڑبڑ مت مچائیے، جیسے ہی جمائی جائے فوراً منہ بند کیجیے، دوسری طرف گھوم جائیں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے، ہے نا۔ جمائی آئے، جمائی پوچھتا ہے نا آپ لوگ، ہاں یہ وہ جمائی ہوتا ہے سیدھا سادہ اردو میں، وہ دیہاتی بھاشا میں جمائی اس کو بولتے۔ جمائی جب آ جائے، چاہے جس کو بھی آئے، مرد کو آئے، عورت کو آئے، بچے کو آئے، سب کو فوراً منہ بند کر دینا چاہیے۔ ہاں تو آج کا یہ نوجوانوں سے مسجد خالی ہے یا نہیں ہے؟ اور مسجد سے جو ہے آپ کی کانوں میں آذان کی آواز پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ اب اس سے بڑھ کر ہٹ دھرمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، وہ لوگوں سننے والوں سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس بڑے نے اس دنیا کو بنایا، جس بڑے نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بتایا، اس بڑے کی آواز آ رہی ہے کس بات کے لیے؟ کہ حی علی الصلاۃ، وہ اللہ کے بندوں تمہیں بلایا جا رہا ہے اللہ اکبر کے ذریعے سے کہ تم آ جاؤ نماز کی طرف۔ اور ایک ہٹ گھر مسلمان، ایک نوجوان مسلمان اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، گپ مار رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، یا ادھر ادھر میں لگا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، حی علی الصلاۃ کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ حی علی الفلاح۔ ارے سننے والوں، آذان کی آواز کو، تمہیں اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ لوگوں تم کامیابی کی طرف دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ جاؤ۔ کامیابی اللہ کے گھر میں ہے، کامیابی تمہارے دالان میں بیٹھ کر گپ مارنے میں نہیں ہے، کامیابی تمہارے دروازے پر بیٹھ کر گپ مارنے میں نہیں ہے، کامیابی تمہارے گھر کاروبار میں نہیں ہے۔ آؤ آؤ، کم سے کم اللہ کو تو یاد کر لو۔ بھیا ہے دونوں ہاتھ سے پانی پی اللہ کو آواز سننا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ دونوں ہاتھ سے آدمی کھانا کھاتا ہے کیا؟
دائنا ہاتھ سے کھاتا ہے، اسی طرح دائنے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں پینا چاہیے۔ تو نوجوانوں کو آج موقع نہیں ہے، اس کی نوجوانی جو ہے اس کو بھلوائے ہوا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ نوجوانی میں کہیں عبادت ہوتی ہے، سمجھا دیا ہوا ہے، اور شیطان کی بات سمجھنے مسلمان کو آ گئی مگر اللہ کی بات سمجھنے رسول کی بات نہیں آئی، بلائے ہوا۔ تو پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں تم نے تباہ کیا، کہاں برباد کیا، کہاں کھپایا، اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں تو نے جو ہے برباد کیا، کس کام میں، دو ہو گیا نا۔ وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اب تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال کیا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، روپیہ پیسہ کہاں سے کمایا، ڈکیتی کیا، چوری کیا، کسی کا گلا دبایا، کسی کے جیب سے نوٹ لیا، چوری تو نہیں کر لیا، کہیں ٹرین میں جو ہے چوروں کے ساتھ مل کر جو ہے مسافروں کا پیسہ تو نہیں لوٹا، کہیں سے موبائل تو نہیں چورا لیا جا کے جو ہے اگر 2000 4000 کا موبائل ہے تو 500 600 میں بیچ کے تو نہیں چلایا، کہاں سے مال لائے، یہ بلڈنگ سب نے بنایا ہے تم، ارے کہاں سے مال لائے ہو، یہ بلڈنگ میں جتنا پیسہ خرچ کیا کہاں سے خرچ کیا، یہ سب پوچھا جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جتنا اس پانی دنیا میں آرام کرنا ہے بندہ آرام کر لے، یہ دنیا پانی ہے ختم ہو جائے۔ تو تیسرا سوال کیا ہے، مال کہاں سے کمائے، مال ہے کمانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ہوتا نہیں ہے اللہ مال مت کما، مگر کیسے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، یہ نہیں کہ کہیں نوکر ہیں اور اس مالک کا مال جو ہے دنیا بھر کا ہے دکان میں، یہ نہیں کہ ہر روز جو ہے 10 روپیہ نکال لیں، 10 روپیہ نکال لے گا، جہاں آمدنی زیادہ ہے تو پتہ نہیں چلے گا، ہے نا، پتہ نہیں چلے گا۔ تو اب پوچھا جائے گا کہ مال جمع کہاں سے کیا، کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کیا ہوگا، چوتھا سوال کیا ہوگا، معلوم ہے کہ جو مال کمایا ہے جیسے بھی کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، یہ بتاؤ کہ اس مال کو کہاں خرچہ کیا، یہ چوتھا سوال، مال کو کہاں خرچہ کر دیا۔ ایک انسان جائز طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کے بعد اس پیسے کو کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے بھائی، خیلی خرید لیتا ہے، پوڑیا خرید لیتا ہے، جا کے تاڑی پی لیتا ہے، شراب خرید لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم لوگ جائز بات بتا رہے ہیں، جائز طریقے سے محنت سے جو ہے مال کمائے ہو، پسینہ جو ہے گرا کے مال کمائے ہو، محنت مزدوری جو ہے حلال جو ہے تم نے کیا ہے، اور پیسے کو لے جا کے کہاں خرچہ کر دیا، پاسی کھانے میں، کہاں خرچہ کر دیا تو پوڑیا خریدنے میں، کہاں خرچہ کر دیا تو کہیں خریدنے میں خرچ کر دیا، اس سب سے پیٹ بھرتا ہے کیا، کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نقصان ہی نقصان، اور یہاں دنیا کا نقصان تو الگ ہے اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ پکڑے گا، دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، کہاں ہے اللہ جی، پہلا سب کا بتایا تو اللہ کہاں ہے، تو پہلے سب والے پہلے کرسی والے بتائیں کہ اللہ کہاں ہے، جانتے ہیں تو بتائیں گے، تو ہم کو بتائیں گے اللہ اوپر ہے، ہاں عرش پر مستوی ہے، اور آسمان کتنے ہیں، 7 ہے، الحمدللہ یہ یاد ہے،
اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اسی عرش پر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم لوگوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو اور بڑے بڑے جو ہے فرقوں میں پڑھنے والے عالموں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کو جو بھی بندہ یا جو بھی اللہ کی بندی کہے گئے اللہ ہر جگہ ہے، یہ شرک ہے۔ کہاں سے گیا وہ بندہ؟ اس لیے اللہ جتنا بڑا ہے، جتنی بڑی دنیا کو اس نے، جتنے بڑے دنیا کو اس نے بنایا اور انسان کو اس نے بسایا، تو وہ چھوٹی جگہ میں رہے گا۔ ہماری مودی جی کہاں ہے؟ لدھیانہ میں ہے کہ پٹنہ میں ہے؟ دلی راجدھانی میں ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمارے مودی جی کو بھی پیدا کیا، نتیش جی کو بھی پیدا کیا، لالو کو بھی پیدا کیا، اور جس نے ہم سب کو پیدا کیا، کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ نہیں رمن کوئی بھی پوچھے نہ پوچھے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو ٹٹول کے دیکھیے۔ یہ عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس عقیدے میں کھوٹ پیدا ہو گیا تو آپ کی عبادت برباد ہے۔ جتنی بھی عبادت کر لیجیے سب کام ختم ہے نا؟ سب کام ختم۔ تو یہ اس عقیدے میں کبھی جو ہے کھوٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، وہیں سے سارا کام انجام دے رہا ہے، وہیں سے دیکھ رہا ہے، وہیں سے دیکھ رہا ہے کہ ہے نا نسیم اختر صاحب کے دروازے پر جو ہے دین کی مجلس جو ہے جمی ہوئی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر وہی لاپتہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ شمیم صاحب نہیں دکھائی دے رہے، وہ بھی جو ہے اللہ دیکھ رہا۔ جن کے دروازے پر کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے، آئیے بھائی کم سے کم آئیے تو نکل کے باہر، ہے نا۔ تو اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ دوسرے کو بھی بتانا ہے، جو سننا ہے دوسرے کو بھی بتانا ہے۔ قیامت کا سوال جو 5 ہے، 5 میں سے 4 ہوا نا۔ عمر کہاں گنوا دیا، جوانی کہاں برباد کر دیا، مال کہاں سے کمایا، اور مال کہاں خرچ کر دیا۔ اب یہ کرا ہوا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ۔ یہ بتاؤ کہ دین کے بارے میں جو تم کو معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ 5واں سوال یہ۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے، جانتا ہے نا کہ نہیں جانتا؟ موٹا موٹی بات تو سب جانتا ہے، جاہل سے جاہل نہیں جانتا۔ اذان کیا ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہاں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو 5واں آئٹم کیا ہے کہ جو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال پوچھا جائے گا سب سے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو ایماندار جو ہے نا، یہ سب سے پوچھا جائے گا، کوئی دھوکہ میں نہ رہے۔ مگر سسوا کا مسلمان دھوکے میں، سسوا کا نوجوان دھوکے میں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو سسوا میں پیدا ہوئے، ہم تو وہابی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں آواز اللہ کے گھر کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ارے وہ دن آئے گا، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ نہیں ابھی تو جو ہے ہمارے نوجوان بچے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی امید ہے کہ ابھی ہم جیئیں گے، مگر جس کا سائن بورڈ پک گیا، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، دانت جو ہے ٹوٹ گئی، دانت جو ہے سڑ گئی، اور اس کو کیا امید ہے؟ جس کا ایک بال پک گیا ہو، اب اس کو کیا امید ہے؟ آم جو ہے پیڑ میں پکتا ہے تو وہ کیا 2-3 مہینہ پھر رک جاتا ہے کیا؟ آم پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے نا، چاہے جس وقت نہیں گرے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے
جتنے جو ہے ادھیڑ ہو چکے ہیں اور ادھیڑ سے بھی عمر میں زیادہ ہو چکے ہیں تو موت جو ہے الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اللہ کے بندے خوب ہوش حواس میں رہو، جو روشی میں زندگی مت گزارو. ایسا نہ ہو کہ سسوا کا جو مسلمان جو روشی میں زندگی گزار رہا ہے ویسی زندگی مت گزارنا. اگر ویسی زندگی گزارو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی لگ جائے گی قیامت میں. اس لیے اس 5 سوال کی تیاری کر کے آؤ. ابھی 5 سوال کی تیاری جو کر لے گا تو قیامت کی پریشانیوں سے بچے گا، اور 3 سوال کی تیاری کرے گا تو قبر کے عذاب سے بچے گا. جس کو شاعر نے کیا کہا، صحابی سے روایت ہے پیغمبر نے فرمایا بروز حشر کیا ہوگا نبی نے اس کو بتلایا. بروز حشر کیا ہوگا نبی نے اس کو بتلایا. جب تک 5 باتوں کی نہ ہو جائے وہاں پرسش. کتنی باتوں کی؟ 5 باتوں کی جو بتایا. جب تک 5 باتوں کی نہ ہو جائے وہاں پرسش نہیں ممکن کہ کوئی اپنی جاؤ سے کر سکے جنبش. جو جہاں کھڑا ہے جس سے کچھ ہو رہی ہے وہ ذرہ برابر بھی جنبش نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. جب تک 5 باتوں کی نہ ہو جائے وہاں پرسش نہیں ممکن کہ وہ اپنی جان سے کر سکے جنبش. یہ پوچھا جائے گا کہ عمر کو کیسے گزارا تھا. یہ پوچھا جائے گا کہ عمر کو کیسے گزارا تھا. خدا کی یاد تھی یا عیش و عشرت کا سہارا تھا. اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارا کہ عیش و آرام میں کہاں گزارا. خدا کی یاد تھی یا عیش و عشرت کا سہارا تھا. رہا ہے کس قدر آرام سے دنیا فانی میں. رہا ہے کس قدر آرام سے دنیا فانی میں. طریقہ زندگی کا تم نے کیا رکھا جوانی میں. مردوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری جوانی کا جو ہے جوانی کیسے گزری، کہاں گزری. تو مردوں کو تو کچھ یاد ہو رہتا ہے، بیچارے جمعہ پڑھ بھی لیتے ہیں. عورتوں تو اور جو ہے خالی کھولی ہے، ان کو جو ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. تو جوانی جہاں مردوں سے پوچھا جائے گا نا وہیں عورتوں کے بارے میں بھی عورتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزارا. کہاں سے وہ ہو گیا، کہاں سے مال و دولت زیور و زر کو بنایا تھا. کہاں سے مال و دولت زیور و زر کو لایا تھا. اور اس کے بعد کس مصرف نے پھر اس کو لگایا تھا. یہ مال کہاں سے لائے، یہ سونے چاندی، یہ دولت، یہ روپے پیسے کہاں سے لائے. کہاں سے مال و دولت زیور و زر کو لایا تھا. اور اس کے بعد کس مصرف نے پھر اس کو لگایا تھا. وہ مال کو جو ہے 4 نمبر کا سوال ہے، وہ مال کہاں خرچ کیا. بتاؤ مال کہاں خرچ کیا. سب کی پارٹی رکھائی گی، چھوٹے بڑے امیر غریب سب کی رکھا دیں. وہ 5 سوال اللہ نے آؤٹ کر دیا. کیوں؟ تیاری کرو، تیاری کرو. تو ہو گیا 5 وقت. وہ اپنے پاس
علم دین مصطفی جو رکھتا تھا وہ اپنے پاس علم دین مصطفی جو رکھتا تھا خدا کے خوف سے اس پر عمل وہ کتنا کرتا تھا. یعنی اس کو جو معلوم تھا اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں اس پر اس نے کہاں تک عمل کیا. یہ پانچ کو بولا نا تو اسی بنانے والے نے صاحب نے اس کو اس حدیث کی مسلم میں جو ہے یہ جو ہے بنا کے رکھ دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے اور غور و فکر کرنا ہے. اب روز رات میں سونے کی بات جو ہے جو بستر پر جائے آدمی تو یہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اس کام کے لیے پیدا کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے, پورے انسانوں کا کام کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او لوگوں, میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کا تو اللہ کو پہچانیے گا تب تو اللہ کی بات نہیں پہچان میں آئے گی. یہاں تو مسلمانوں کو جو ہے اللہ ہی پہچان میں نہیں آتا تو اللہ کی بات کہاں سے پہچان میں آئے گی. نبی پہچان میں نہیں آتے تو نبی کی بات کہاں سے پہچان میں آئے گی. اور یہ آپ کو جاہلوں کو نہیں, بڑی بڑی بدعائیں سنیے زمین کے صحیح ہو جائیں تو الحمدللہ ابھی سب صحیح ہو جائے. تو بہرحال آخرت کے موضوع سے ایک حدیث پڑھ کے سنا دیا آپ کو. جو آخرت میں ہر قسم و ناقص سے جو سوال کیا جائے گا, کافروں سے نہیں ہوگا, کافروں سے سوال نہیں, مگر قبر میں سوال ہوگا. قبر کا مسئلہ اور گمبھیر ہے. وہاں جو چھٹکارا پا گیا, جو نہیں پایا قبر میں چھٹکارا, اب اس کی ربڑ وہاں بھی اور کٹوڑ کی سور کی آمد میں ہر جگہ. تو ہماری بات جہاں تک پہنچی ہمارے بھائیوں کے درمیان, وہ نڈر بن کے اپنی زندگی نہ گزارے, بے باک کر کے نڈر بن کے اپنی زندگی نہ گزارے, بلکہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. نہیں تو معاملہ گزرتا ہوا چلا جائے گا. دنیا میں انسان گرتا ہے, ٹھوکر لگتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 5 آدمی 10 آدمی دوڑتے جاتا ہے وہاں اس کی مدد کرنے کے لیے, جاتا ہے نہیں جاتا ہے. اور آخرت کا ٹھوکر جب لگ جائے تو وہاں کوئی حالی محالی نہیں ملے گا, کوئی نہیں. اس لیے آخرت کی فکر سب کو ہونی چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. تو ہماری یا اپنی بیٹھنے والوں سے بھی اور جہاں تک آواز ہماری پہنچ رہی ہے ہماری ماں اور بہنوں سے بھی, کہ اب تک جو زندگی گزری لاپرواہی میں اللہ سے توبہ اللہ کر کے عورتیں اپنی گھر میں پڑھے نماز جو ہے, اور مرد کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد میں جو ہے آئے. نہیں تو جس دن مسجد جو شکایت کرے گی اللہ سے کہ اتنی لمبی چوڑی مسجد تھی, اللہ ہمارا پیٹ کبھی بھی نہیں بڑھا, دوائی جمع کے دوائی کبھی, اس دن کیا حال ہوگا. مسجد شکایت کرے گی. آج صبح میں جتنی بھی مسجد ہے, کسی نے جو ہے 100, کسی نے 150, کسی نے 100, کسی نے 4-5 ہے, خالی اللہ کا دیا ہوا اور آرام سے سو رہے, کوئی فکر نہیں. سوچو مسلمان کلمہ جس کا پڑھے ہو اس بڑا مہربان, اور اس کی مہربانی سے یہ مسلمان غلط فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے جو دنیا میں پکڑنے کا وعدہ سب سے نہیں کیا, مگر جب وہ پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا بھی جلدی نہیں, جلا دیتا ہے.
اس لیے اس کی پکڑ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں ذی ہوش بنایا ہے، عقل والا بنایا ہے، سننے والا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے، سوچنے والا بنایا ہے، سمجھنے والا بنایا ہے۔ اللہ اس سے ہماری فریاد ہے کہ خصوصی طور پر جتنے ہمارے سامنے ہیں ان کے ہاتھ پر تو خصوصی رحم فرما، اور جتنے جو ہے باہر میں سننے والے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی خصوصی کرم فرما، اور سارے کے سارے لوگوں کے دلوں میں تو اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے، اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔